کے دل کا اجالا شان رمضان ہے، مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان ہے، سارے مہینوں سے ہے، سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان ہے، خوش آمدید ناظرین، پیش خدمت ہے سیگمنٹ خصوصی تقریر مقابلہ ایک سے بڑھ کر ایک۔ جی ویلکم بیک ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے، اور میرا کرٹیسی والا کارڈ نہیں مل رہا، لیکن مجھے شکر ہے کہ تعاون کرنے والے جو معاونین ہیں وہ یاد ہیں، لیکن اب باقاعدہ چلیں ہم آپ کو انشاءاللہ ڈسپلے میں بھی دکھاتے ہیں کہ کن کن لوگوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے۔ یہ مقابلہ خصوصی تقریری مقابلہ یعنی ایک سے بڑھ کر ایک، اس کے جو فائنلسٹ ہوں گے ان کے لیے کیش پرائز ہے سہیل شمس صاحب کی جانب فوڈ بستی، عابد گارمنٹس، اور جلدی نیکسٹ کیجئے نا، ہمانی A Natural Lifestyle Solution، جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، اور پاپولر سٹائل والوں نے، مرحبا وزڈم آف نیچر والوں نے، سیلانی مسالہ جات والوں نے، اور پیزا پوائنٹ والوں نے، اور ریف لینڈ شوز والوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے۔ میں ان تمام تر معاونین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس برس بھی تعاون کیا ہمارے ساتھ، ہمارے اس خصوصی تقریر مقابلے کے بچوں کے گفٹ ہیمپرز کے لیے اور انعامات کے لیے۔ کنٹیسٹنٹ اے کرینہ آوان، دی بیٹا سیو سکول ہے آپ کا، دا سیوی سکول ہے، دیکھیں نا لکھنے میں غلطی ہوئی، کوئی بات نہیں۔ کرینہ آوان دا سیوی سکول بلدیہ ٹاؤن سے آپ کا تعلق ہے، اور ان کے ساتھ کنٹیسٹنٹ بی ہیں ماہین کاشف محمد علی جوہر اکیڈمی سے آپ کا تعلق ہے۔ کنٹیسٹنٹ سی ہیں انس احمد ناصرہ پبلک سکول سے، آپ کا بھی کنٹیسٹنٹ سی ہیں انس، اور کنٹیسٹنٹ بی ہے ماہین، اور کنٹیسٹنٹ اے ہے کرینہ۔ اب دیکھتے ہیں کہ آپ تینوں میں سے آج مقابلہ کون جیتا، کیونکہ تینوں ہی ظاہر جیتے ہوئے بچے ہیں، بہت اچھی تقریر انہوں نے کی ہے جبھی وہ سیمی فائنل راؤنڈ میں آئے ہیں، اور آج ہے دوسرا سیمی فائنل راؤنڈ، کل ہوگا آخری سیمی فائنل راؤنڈ، اور آپ کا پھر جو فائنل راؤنڈ ہے انشاءاللہ وہ 26 رمضان المبارک کو ہوگا۔ اب پرسوں سے جس مقابلے کا آغاز ہوگا وہ تقریر مقابلہ انٹر یونیورسٹی سپیچ کمپٹیشن ہوگا، بڑے بچوں اور بچیوں کے درمیان، جامعات کے بچے اور مدارس کے بچے انشاءاللہ ہوں گے آمنے سامنے اس تقریری مقابلے میں۔ ابھی چھوٹے چھوٹے بچوں کے درمیان ہو رہا تھا، اس کا آخری مرحلہ کل ہے، دوسرا مرحلہ آج ہے، اور اس دوسرے مرحلے میں میں اپنے ججز کا خیر مقدم کرتا ہوں، جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب، جناب قبلہ اشکار داور صاحب، بھائی محمد رضوان زیدی صاحب، تینوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تینوں بچوں کی سرپرستی فرما رہے ہیں۔ آپ کی اجازت ہے آغاز کریں؟ جی کنٹیسٹنٹ ہے کرینہ آوان، آئیے بیٹا۔ کرینہ آوان دی سیوی سکول بلدیہ ٹاؤن سے، اور موضوع ہے تقریر کا وقت کی قدر و قیمت۔ جی ہاں، وقت کی قدر و قیمت۔ اور بیٹا مائک تھوڑا سا ایسا کر دیں کہ نیچے کر دیتے ہیں تاکہ آپ کا جو ہے نا فیس وہ مائک میں نہ چھپ جائے۔ رکے چلیں جی کروائیں شروع، رک جاؤ، پریشان نہیں ہو، ریلیکس، لمبا سا سانس لو، ایسے کرو، چلو 1 2 3 سٹارٹ۔ وقت کی قیمت کا اندازہ کون لگائے، وقت کے روشن رخ پر غازہ کون لگائے، کون بتائے، وقت کی سچائی کی قیمت کون بتائے، گزرتے وقت کا ہر لمحہ کس قدر قیمتی ہوتا ہے، اس بات کا اندازہ زمانہ موجود میں لگانا کسی بھی فرد کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، خاص طور پر دور حاضر کے میٹروپولسٹک ماحول میں یہ ناممکن ہے، لیکن جب وقت گزر جاتا ہے پھر پتا چلتا ہے کہ ہم نے کس قدر قیمتی لمحات گوا دیے۔ صدر علی وقار، وہ ایک لمحہ جو آئینہ تھا بدل گیا ہے، میں اپنے عکاس سے نہ پوچھوں تو کس سے پوچھوں، میں اپنے نکاس سے نہ پوچھوں تو کس سے پوچھوں، کہاں گیا وہ خزانہ زندگی جسے وقت کہہ سکیں ہم، کہاں گیا وہ زمانہ عارضی جسے آج سہ سکیں ہم، جو سہ لیا وہ گزر گیا، جو آ رہا ہے وہ آنے والا اگر کبھی نہ آئے تو کیا کریں گے ہم، بس ایک صورت بچی ہے کہ یہ لمحہ وقت جو ابھی بھی گزر رہا ہے یہ مر رہا ہے، اسے بچا لو۔ صدر علی وقار، وقت کی قیمت کا صدر علی وقار، وقت کی قیمت کا نظر لگ گئی بیٹا تمہیں، بہت اچھی تقریر کر رہی تھی نا۔ وقت کی قیمت کا اندازہ کس بات سے لگاتے ہیں بیٹا؟ وقت کی قیمت کا اندازہ کس بات سے لگایا جا کس بات سکتا سے ہے؟ کیا ہے وقت کی قیمت کیا ہے؟
قرآن پاک. صدر علی وقار قرآن پاک میں ارشاد ہے وَكَانَ الْإِنسَانَ عَجُولًا، یعنی انسان بہت جلد باز ہے. یہ جلد بازی جو ہم ہمیشہ اپنا وقت بچانے کی خاطر کر رہے ہوتے ہیں. بڑے شہروں میں ہر شخص کو ہر وقت ہر چیز سے دیر ہو رہی ہے. صدر علی وقار یہ بے مقصد ریس ہمارے صدر علی وقار یہ بے مقصد ریس ہمارے معاشرے کی رفتار نہیں بلکہ یہ کوئی بات نہیں بیٹا، کوئی بات نہیں. کنفیوز کیوں ہو رہی ہو؟ ہم تو پیار سے دیکھ رہے ہیں تم کو نا، اچھا بول رہی ہو، اتنی اچھی تقریر کر بہت اچھا تقریر، بہت بہت کانفیڈنس اور نظر لگ گئی ججوں کی آپ کو بیٹا. بالکل شخصی وجاہت بھی میٹر کرتی ہے حضرت. آپ پیار سے دیکھیں جیسے بھی دیکھیں، دیکھ تو آپ ہی رہے نا، تو ظاہر ہے ایک وجاہت ہوتی ہے. کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. یہ ہماری بچی ہماری گڑیا گھبرا گئی آج، اور یہ تقریر میں جو ہے نا بھول گئی، بھول چک کا شکار ہو گئی. کوئی بات نہیں، آ جاؤ آ جاؤ. چلو چلو، آپ کا وقت ختم ہوا اور آپ کا وقت شروع بھی ہو گیا اور ختم بھی ہو گیا. میں آپ کو چھوڑنے آیا ہوں، سی آف کرنے آیا ہوں پروٹوکول کے ساتھ. کوئی بات نہیں، ہو جاتا اچھا ہے. بولیے، اچھا جی بولیے. کنٹیسٹنٹ بی ماہین کاشف محمد علی جوہر اکیڈمی سے آپ کا تعلق ہے. آئیے بیٹا کنٹیسٹنٹ بی، اور ان کی بھی تقریر کا موضوع ظاہر ہے سبھی کا ایک ہی ہے، وقت کی قدر و قیمت. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے بیٹا اب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر گرامی السلام علیکم. جناب صدر، وقت کیا ہے اور وقت کی اہمیت کیا ہے؟ وقت ایک بیش بہا دولت ہے. گیا ہوا وقت نہ کبھی واپس آیا ہے اور نہ کبھی واپس آئے گا. جو وقت کی قدر و قیمت نہیں جانتا وہ بہت بڑے خسارے میں ہے. جو وقت کا ساتھ نہیں دیتا اسے کسی قسم کی کامیابی و کامرانی نہیں ملتی. اس کے پاس سوائے پچھتاوے کے کچھ باقی نہیں رہتا. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی زمانے اور گزرے ہوئے وقت کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم ہے عصر کی، بے شک انسان نقصان میں ہے. اس کائنات کی نظام شمسی میں بھی وقت کی اہمیت کا ثبوت ملتا ہے. جیسے سورج اپنے وقت پر نکلتا اور اپنے مقررہ وقت پر غروب ہو جاتا ہے. وقت کی قدر کرنا ہر انسان کے لیے ضروری ہے. کسی شخص کا قول ہے جو وقت کو ضائع کرتا ہے وقت اسے ضائع کر دیتا ہے. صدر علی شان وقت کڑکڑاتی دھوپ میں برف کی سلکی مانند ہے. جس سے آپ نے فائدہ اٹھا لیا تو فبیہا، ورنہ وہ پگھل جائے گا. اکثر اوقات چند لمحوں کی تاخیر انسانی زندگی کا فیصلہ کر دیتی ہے. ایک مرتبہ ایک بے گناہ شخص صرف اس وجہ سے پھانسی پر چڑھ گیا کہ اس کی رہائی کا پروانہ لانے والا وقت کی اہمیت کو نہ سمجھ سکا اور 5 منٹ دیر سے پہنچا. جب قومیں اور ملک وقت کو ضائع کر دیتے ہیں تو انہیں سالہ سال اس کی سزا بھگتنی پڑتی ہے. فطرت افراد سے اغماس تو کر لیتی ہے، کبھی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے قیامت کے دن کسی شخص کو قدم اٹھانے کی اجازت نہ ہوگی جب تک کہ وہ اس سوال کا جواب نہ دے کہ اس نے اپنی زندگی کا قیمتی وقت کہاں صرف کیا. کہہ رہا ہے بہتا دریا وقت کا، قیمتی ہے لمحہ لمحہ وقت کا. اہل ہمت اپنی منزلیں پائیں گے، جو کاہل ہے وہ پیچھے رہ جائیں گے. وقت دیتا ہے ہمیں سبق یہی، دوستوں غفلت میں مت رہنا کبھی. شکریہ. کیا بات ہے. کنٹیسٹنٹ بھی ماہین کاشف محمد علی جوہر اکیڈمی سے، اور اپنے دیے گئے وقت میں انہوں نے اپنی تقریر اپنے موضوع پر بالکل کر لی. اور ظاہر ہے جب میرے کانوں سے صدر اثر اور بہتا نہیں چوکا تو پھر چے جائے کہ پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب. بہرحال سیمی فائنل راؤنڈ ہے بیٹا، لفظوں کی احتیاط بہت ضروری ہے. تقریر آپ نے بہت اچھی کی ہے. کنٹیسٹنٹ سی انس احمد ناصرہ پبلک اسکول سے. آئیے بیٹا، آپ کا بھی موضوع ہے وقت کی قدر و قیمت، اور آپ نے بھی کرنی ہے وقت کی قدر و قیمت. وقت کی قدر و قیمت ہماری بیٹی کرینہ بھی کر رہی تھی، لیکن پوری طرح سے ظاہر ہے نہیں کہ وقت ساتھ ہی نہیں ہوتا، وقت نکل جاتا ہے. اب وقت نکل گیا، چلے کوئی بات نہیں. انس احمد کنٹیسٹنٹ سی ناصرہ پبلک اسکول سے، تیار ہے بیٹا؟ 3 2 1 سٹارٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر علی وقار السلام علیکم. اگر کوئی ڈاکٹر ہمیں بتا دے کہ ہماری زندگی کے 10 سال کم ہو گئے ہیں تو ہمارا غم کے مارے برا حال ہو جائے گا. لیکن ہم منٹوں، گھنٹوں اور دنوں کا حساب لگائیں جس وقت کو ہم نے اپنی فضولیات میں ضائع کر دیا تو ممکن ہے کہ اس کی مجموعی تعداد 10 سال سے بھی زیادہ ہو جائے. لیکن افسوس کہ ہمیں اس کا کوئی افسوس
نہیں. ہم نے اپنی غفلت اور بیکاریوں کو ہمیشہ کل کا سہارا دیتے رہے. آج کا کام کل پر نہ چھوڑنا, ورنہ کل بھی آئے گی تو یوں ہی گزر جائے گی. صدر علی وقار, ہمیں وقت کی اہمیت کا احساس کرنا چاہیے اور آج کے کام کو کل پر نہیں چھوڑنا چاہیے. انسانی زندگی میں کل کے لفظ سے بڑھ کر کوئی ایسا لفظ نہیں جس کے ذریعے انسان نے اپنے وقت کو ضائع کر کے اپنی حماقتوں, وعدہ خلافیوں, غفلتوں, بے پروائیوں کی پردہ پوشی نہ کی ہو. ہمارا مذہب اسلام اپنے پیروکاروں کو آج کا کام آج پر ہی کرنے کا عادی بناتا ہے اور آج کو کل میں بدلنا اسے گوارا نہیں. رب کریم نے قرآن حکیم میں وقت اور زمانے کی قسم اٹھا کر اسے حرمت بخشی ہے اور بار بار ان لوگوں کی مذمت بیان کی ہے جو اپنی زندگیاں کسی مفید کام میں نہیں لگاتے اور انہیں لغویات اور فضولیات میں ضائع کر دیتے ہیں. صدر علی شان, اگر ہم ٹھنڈے دل سے عالمی تناظر میں اپنے ارد گرد نظر ڈالیں تو یقیناً ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اس دنیا بھر میں مسلمان ضیاء وقت میں پیش ہے. ہمارے ہاں وقت کی کوئی قدر نہیں. ہم قہوہ خانوں, ہوٹلوں اور دیگر فضولیات میں اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں, ایک دوسرے پر فضول نکتہ چینی اور وقت بے وقت سو کر ہم اپنے وقت کو ضائع کر دیتے ہیں. ہمارے اسلاف نے وقت کے صحیح استعمال سے جو علوم و فنون کے روشن مینار تعمیر کیے تھے, ہم نے اپنی کاہلی اور غفلت سے وہ زمین بوس کر دی ہے. چنانچہ آج ہم دنیا کے ہر شعبے میں پیچھے ہیں. اخلاق میں ہم پیچھے ہیں, علم و فن میں ہم پیچھے ہیں, ٹیکنالوجی میں ہم پیچھے ہیں, سائنس, معاشیات, تذکرات, ایجادات میں ہم پیچھے ہیں. اسی لیے علامہ اقبال نے بالکل صحیح کہا ہے, جس کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو, نہیں جس قوم کو پہرائے نشے من تم ہو. شکریہ. جی 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 انس احمد کنٹیسٹنٹ سی 4 سیکنڈز اوپر ہو گئے اور وہ بھی سیمی فائنل میں. یہ کیا بات ہوئی؟ چلیں پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قاضی صاحب, آشکار داور صاحب اور رضوان زیدی صاحب, بتائیے کہ آج ان تینوں بچوں نے کیسی تقریر کی جبکہ سیمی فائنل راؤنڈ تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ بھولنا اور یاد رکھنا یہ تو زندگی کا حصہ ہے. کوئی بات نہیں, یہ تقریر اچھی تھی بیٹا آپ کی اور آپ بھی ماشاءاللہ بہت اچھا بولی ہیں. کچھ بنیادی چیزیں ہیں جس پر اشارہ, خاص طور پہ جب قرآن کریم ہم پڑھتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر, تو قرآن کریم کی آیت کو درست طریقے سے پڑھنا چاہیے. اور تیسری بات یہ ہے کہ وہی بات ہے, صرف اور اغماز, صحیح لفظ نہیں, اغماز, اور وقت کی قدر کرنا سیکھیں. وقت کی قدر کرنا سیکھیں تو قدر کرنا سیکھنا ہے. اور علوم و فنون کی جگہ علوم و فنون کہتے تو زیادہ اچھا ہے, کیونکہ یہی کہا جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد چلیں, اس کے علاوہ تو چنانچہ وہ تو خیر برسبیل تذکرہ ہے. لیکن بیٹا وقت کی قدر واقعی آپ لوگوں نے کی ہے. اور صحیح بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے جس محنت کے ساتھ آج یہاں اپنے آپ کو منوایا ہے, اللہ سے دعا ہے کہ آنے والے وقتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ذریعے دین کی خدمت لے اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی آپ سے لے. چلیں میں آشکار داور صاحب اتنی نیک تمناؤں کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کی آپ کی تمنائیں بھی شامل کرتا ہوں. مجھے ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹے بچوں کا اسپیچ سن کے اتنی خوشی ہوئی کہ کیو ٹی وی باقاعدہ ہمیں ایک لیڈرشپ دینے جا رہی ہے. سر اب ہم خاندانی لیڈرشپ سے باہر نکل جائیں گے اور بہت اچھے بھی لیڈر ملیں گے. سر ایسا نہ ہو ان میں سے ہی کوئی بچہ وہ ڈائریکٹر جنرل ایس بی سی اے بن جائے ان فیوچر. یہی بتا دوں. کرینہ آوان ماشاءاللہ بہت اچھا بولی بچی, تھوڑا سا بھول گئی. بیٹا میں بھی بھولتا تھا, کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے, تجربہ سکھا دے گا. جب کوئی بھول جائے تو جملہ ملا دیا کرے کوئی دوسرا ہو, ٹھیک ہے نا. بات ویل ڈن, آپ نے اچھی بولی. اور دوسری نمبر ماہین نے بھی اچھی خطاب کیا, لیکن انس احمد نے بڑا مجھے متاثر کیا. ویل ڈن بیٹا, بہت اچھا آپ بولے. اور آپ کی جو ہائی اور لو پچ اسپیچز میں بڑا کاؤنٹ کرتی ہے کہ کہاں آپ نے چیخنا ہے, کہاں آپ نے ڈاؤن ہونا ہے, وہ آپ نے بہت اچھا یوز کیا آپ نے اس چیز کو. دوسرا کانفیڈنس بہت اچھا تھا آپ کے پاس, اور باڈی لینگویج کے تو ماشاءاللہ اس عمر میں کیا کہنے. اللہ تعالیٰ اور ترقی دے. ریلیجس میڈیا کو بھی اور سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو بھی ہماری یہ شخصیت آشکار داور صاحب نے اپنی زندگی کا ایک وقی حصہ دیا, اور انتہائی مشفق, انتہائی آپ کہہ لیں دوسروں کے لیے بھلائی سوچنے والے, اور بڑے میں سمجھتا ہوں کہ شخصیت کی کوئی ملٹی ڈائمنشنز ہوتی ہیں, وہ ملٹی ڈائمنشنل پرسنالٹی ہیں آشکار داور صاحب. اللہ ان کو سلامت رکھے. میں چونکہ بات ہوئی تھی اس متعلق, میں نے چاہا کہ آشکار بھائی کے حوالے سے کچھ جملے شامل کیے جائیں. رضوان زیدی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. آخری ظاہر ہے
फैसला भी और आखिरी बात भी आप ही का हरफ आखिर है जी। बहरहाल मजमूई तौर पर अच्छा मुकाबला, और करीना बेटी के लिए यही कि नजर गैरों से बढ़कर प्यार में अपनों की लगती है जी, यही ऐसा ही वो नजराए जाते हैं बच्चे। कहा ना हजरात ने, डॉक्टर साहब बात ये कि हमारी नजर लग गई। दुनिया के बड़े बड़े खिलाड़ी जो है ना वो पहली बॉल पर आउट हो जाते हैं, लेकिन गेंद लेके नहीं भागनी है। सही है। तो बहरहाल अच्छा रहा प्रोग्राम, और माहीन भी अच्छा रही। जो अशार पढ़ते हैं उसके अरूज के मामला तो ज़रा कुछ देख लीजिएगा कि वो बहर में लाने के लिए कुछ वो चीज़ें दाएं बाएं निकलती हैं। अनस बेटा सिर्फ एक चीज़ कि पर्दा पोशी और ज़मी बोस यानी कि मुरक्कब है कि वो ठीक है, हम तकरीर के दौरान ज़मी बोस पर्दा पोशी, तो इस ज़रा से पॉज को ज़रा सा और श्रिंक कर देना। मजमूई तौर पर एक अच्छा मुकाबला रहा, और मुत्तफ़िक़ा और मुश्तरका जो फैसला है वो अगले मरहले में पहुंच रहे हैं अनस अहमद हमारे दूसरे फाइनलिस्ट कंटेस्टेंट अनस अहमद सेलेक्ट हो गए खुसूसी तकरीरी मुकाबले के आखिरी मरहले के लिए। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अहमद कादी साहब एक ज़बरदस्त शख्सियत है, और इन्होंने रोज़ाना की बुनियाद पे ज़ाहिर है इदारा चलाया बेटा। वहाँ उस इदारे में जब तुम्हारे अगले से अगले मरहले की बात आएगी तो तब उस इदारे में जिन असातिज़ा कि तुम ज़ेरे आप कह लो तरबियत आओगे ना बेटा, उनके उस्तादों के भी उस्ताद जनाब मोहम्मद अहमद काजी साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा है, और भाई रिजवान ज़ैदी साहब मेरे लिए बड़ी इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटी हैं, क्योंकि ज़ाहिर है मेरा तबादला हमेशा लफ्ज़ों से रहा है। मेरा पैशन, आई एम पैशनेट फॉर माई लैंग्वेज, और मैं अपनी उर्दू ज़बान से बड़ी मोहब्बत करता हूँ। इसके कदरदानों की मैं बड़ी कदर करता हूँ। रिजवान ज़ैदी साहब अल्लाह आपको सलामत रखे। और मैं करीना के लिए, मेरी बच्ची आपके लिए भी गलतियाँ की हैं आपने, और वो आप देख भी लेंगे ऑन एयर। करीना जो आज रह गई बच्ची हमारी करीना अवान, इसके लिए छोटी बच्ची है, इसके लिए ज़रूर कहूँगा कि आँखों के तलातुम से कहानी सुना गया, लफ्ज़ों के हेर फेर में अटका गया मुझे। कोई बात नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। अगले मुकाबले में मुझे यकीन है कि करीना और मेरी दूसरी शहजादी पूरे शद्दोमत के साथ आएंगे। अभी अनस साहब को मुबारक हो। मिलता हूँ आपसे एक मुख्तसर से छोटे से ब्रेक के बाद। है मोमिनों के दिल का उजाला शाने रमज़ान, है मोमिनों के दिल का उजाला शाने रमज़ान, है सारे महीनों से शाने रमज़ान। नाज़रीन, अगर आप ऐसी ही मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारा ARYQTV का चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाना न भूलिए, ताकि आपसे कोई पसंदीदा प्रोग्राम मिस ना हो जाए।